ویسے قاسمی صاحب یہ بتائیں آپ کے ایک تو سارے پروجیکٹس کا انہوں نے یہ الزام بہت اہم طور پر یہ لگایا ہے کہ سارے صرف پوسٹرز تک اور اشتہارات تک صرف محدود ہیں. دوسرا یہ بھی فرمائیے گا یہ بھی بات وہ نہیں وہ کر رہے کہ ایک طرف وہ کہیں جاتے ہیں اپنی کوئی شکایات کا ازالہ کرنے, آپ قانون سازی سے اسے ٹرن ڈاؤن کر دیتے ہیں. سب سے پہلے تو میں اپنے بھائی کی اس بات کا جواب دوں جو انہوں نے کہا کہ وہاں پہ انڈین لوگوں سے ملتے رہے, اور اسرائیلی الزام تو ماشاءاللہ بڑے خوبصورت ہیں. جندال صاحب سے تو ملے ہیں نا. اب دیکھیں میں خود ملٹری اتاشی ہوں انڈین, زبردست, آپ کے سامنے بیٹھا ہوں انڈین ملٹری اتاشی ہوں. یہ تصویر کیمرہ کلوز کر سکتے ہیں آپ کا, اس کو ذرا کریں, یہ آپ دیکھیں ذرا, یہ میاں نواز شریف کے ساتھ واک کر رہا ہوں لنڈن میں. پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر یہ لکھا گیا کہ بریکنگ نیوز, آئی ایم کنفرمنگ دیٹ نواز شریف ہیز میٹ ود اے 3 member delegation sent by Ajit Doval including the Indian military attaché at Four Seasons Hotel on Park Lane, London. I have all ایویڈنس اویلیبل. یہ مجھ پہ الزام لگا تھا, میاں صاحب کے ساتھ واک کر رہا تھا اور مجھے انڈین ملٹری اتاشی بنا دیا گیا. اور جب میں نے کورٹ کا نوٹس سرو کیا تو جس بھائی نے یہ الزام لگایا لنڈن کے ایجویئر روڈ پہ بیٹھ کے, اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کے مجھ سے معافی مانگی. آپ نے وہ بھی سنا ہوگا کہ ان کی ایک فیکٹری سے راؤ کے ایجنٹ پکڑے گئے تھے. ان کی سوشل میڈیا پہ بات آئی تھی کہ میاں صاحب کی کسی فیکٹری سے راؤ کے ایجنٹ کدھر گئے. بھائی وہ کدھر گئے, کہاں گئے وہ ایجنٹس؟ تو یہ جتنے الزامات, انہوں نے یہ بات صحیح ہے ڈاکٹر صاحب, میں آئی بیئر ود دس, آپ نے فیک نیوز کو جن کی کوٹ کی ہے, لیکن جو ابھی بیرسٹر صاحب نے کوٹ کی ہے نا وہ فیک نیوز نہیں ہے, وہ جندال والی میٹنگ انہوں نے. دیکھیں ابھی انڈین جو جرنلسٹ آئے ہوئے تھے, کیا وہ میاں نواز شریف سے نہیں ملے؟ کیا کوئی خفیہ ملاقاتیں ہوئی ہیں؟ کسی قسم کی کوئی خفیہ ملاقات نہیں تھی. جب مودی آئے اپنے نجی دورے پہ میاں نواز شریف سے مل کے گئے, جس کو انہوں نے کہا جی ویزے کے بغیر وہ آ گئے تھے. بھائی تعلقات تو ہیں اور ہم رکھنا چاہتے ہیں اپنے ہمسایوں کے ساتھ, کوئی بھی ہو, کشمیر کا سودا کر کے نہیں. اب ٹرمپ کا کیا معاملہ ہے, اس سے محبت کی وجہ کیا ہے مونا کہ خاموشی سے آپ نے کشمیر اس کے دور میں حوالے کر دیا. پورے خطے میں امن آنے والا ہے, یہ وجہ ہے. دیکھیں اب امن اسی طرح آتا ہے نا, بھائی یہ کشمیر دے دو, یہ لے لو بھائی. امن, اگر اس کو یہ امن سمجھتے ہیں کہ جس کو ہم اپنی شارک کہتے ہیں, قائد کے فرمودات کو سامنے رکھیں, اس کا چھپ کے سودا کر دینا امن ہے, تو ایسے امن پہ تو ہم لعنت بے شمار بھیجتے ہیں. ایسا امن ہمیں نہیں چاہیے. ہاں امن یہ ہے اپنے ہمسایوں کے ساتھ مونا رہے امن کے ساتھ, چاہے وہ انڈیا ہے چاہے افغانستان ہے. بٹ قاسمی صاحب وہ تنقید ایک یہ بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے تو تعلقات منقطع کر دیے نا, وہ جو انہوں نے 2019 میں جو بھی جارحانہ اقدامات کیے اور انہوں نے بہت ایک بربریت کی کشمیر پہ آرٹیکل 370 ریووک کر کے, انہوں نے تعلقات ختم کر دیے. آپ لوگوں نے بحال نہیں کیے, آپ ان کے جرنلسٹ کو مل رہے ہیں. کسی بھی اور ملک کے جرنلسٹ کو نہیں ملے. جب بین الاقوامی کوئی بھی کانفرنسز ہوتی ہیں مونا, آپ بھی جا کے, آپ صحافی ہیں, میں بھی صحافت سے منسلک رہا ہوں, جب بھی ہم کہیں جاتے ہیں ہماری ملاقاتیں اس ملک کی لیڈرشپ سے ہوتی ہیں. ہاں کریکٹ. اس میں کوئی, لیکن ایک ملک کے لوگوں کو تو آپ نہیں پکڑ کے آپ ملتے نا, آپ سب سے ملتے ہیں, یا تو جتنے بہت سارے ایس سی او میں تو شاید 12 ممالک بھائی جس نے اپروچ کیا اس سے ملاقات ہوئی. میرے نالج کے مطابق کسی اور بندے نے میاں نواز شریف کو اپروچ نہیں کیا تھا, جو صحافی دنیا بھر سے آئے ہوئے تھے. کسی کو لے لیں آپ, جس نے ان کو اپروچ کیا وہ جا کے ملی بھی, ان کی ملاقات بھی ہوئی, اور وہ کی تصاویر بھی ہم نے, وہ کوئی خفیہ ملاقاتیں نہیں تھی جس طرح ماضی میں ہوتی رہی ہیں. تو یہ جو سلسلہ ہے نا مونا, ابھی معاملہ ہے کیا, ابھی 60 جو انہوں نے لیٹرز لکھے نا وہ سینیٹرز نے بائیڈن کو, بائیڈن پہ غصہ پرانا ہے ان کا, کیونکہ وہ فون نہیں اٹھاتا تھا. اب اسی غصے پہ رجیم چینج کا الزام بھی اسی حکومت پہ لگا. بھائی وہاں پہ اگر میرے خیال میں ٹرمپ ہوتے تو یہ الزام ان پہ بھی لگ سکتا تھا, کیونکہ اس پہ عمران خان صاحب نے یو ٹرن لیا. بعد میں وہ صرف باجوہ صاحب کو مورد الزام ٹھہراتے رہے. امریکن جو الزام تھا اس سے وہ دستبردار ہوئے, اس سے وہ پیچھے ہٹے. ملٹیپل ورژنز ہیں یہ, نہیں خان سے پیچھے ہٹے, ایسا ہو گیا. امریکی سازش, پہلے امریکی سازش تھی, پھر انہوں نے کہا باجوہ, امریکہ نہیں باجوہ. انہوں نے باقاعدہ توسیع کی اپنے پچھلے بیان کی کہ امریکہ نے نہیں کیا تھا, باجوہ نے کیا تھا. پھر انہوں نے کہا محسن نقوی بھی اس میں تھے, شامل تھے. اور اب پھر کتنے ورژنز ہیں اس کے. انٹرسیپٹ میں داریہ آیا بڑا کیٹیگوریکل, اس میں پورا سائفر کا جو کانٹینٹ ہے کوٹڈ ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں بڑا کلیئرٹی کے ساتھ. ٹیلی گراف کی بات کر رہے ہیں نہیں, انٹرسیپٹ کی بات. اچھا انٹرسیپٹ کی, انٹرسیپٹ میں بڑا کلیئر, اور اس میں کیا لکھا ہوا ہے بلکہ وہ بائی دی وے, بیگ یور پارڈن, وہ پی ایم ایل این والے کہتے ہیں وہ بھی آپ کے ہی شاید کوئی وہ ہیں لابنگ فرم جو ہائر کی ہیں, وہ یہی کام کرتی ہیں. اور آپ کی طرف سے کہتے ہیں کوئی لیک کیا گیا تھا, کیونکہ جو پاکستان انٹرسیپٹ کو نوٹس سرو کرتے, اس کو کہتے آپ نے غلط سٹوریز چاہے کی ہے, اس پہ اپنا ورژن دیتے, کرتے کیوں نہیں کیا, اس کو کوئی فالو اپ نہیں کیا. باتیں دیکھیں یہ اتنی کوئی چھپی ہوئی چیزیں نہیں ہیں. ایک کیٹیگوریکل آیا کہ جی عمران خان کو ہٹانا ہے, اور کیوں ہٹانا ہے, کہ رشیا کی طرف کیوں چلا گیا. دیکھیں پاور کوریڈورز ہیں,
ईस्टर्न ब्लॉक अपनी कोशिश कर रहे हैं, उनकी अपनी कोशिश है, दो उनका टिल्ट इंडिया की तरफ है। देखें हम इस तरह दौड़े, देखें मैं ये नहीं कहता नेबर्स के साथ आपकी इतनी भी हॉस्टिलिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ये मिले इंडियन जो है ना जर्नलिस्ट वो अजीत अग्रवाल को, मगर चीज़ों को देखें तनाजुर में। देखें आज का मोदी का स्टेटमेंट क्या है, वो कहते हैं आर्टिकल 370 को मैंने कब्रिस्तान में दफन कर दिया है। जब उसकी ज़हनियत ये है और आप कहें कि हम जो है ना इंडिया के लिए बड़ी नेक ख्वाहिशात रखते हैं कि कारोबार खुले मामला, देखें फिर और आप कहें कि हम कश्मीर पे सौदा नहीं कर रहे, तो ये मतलब आपके अपने जो है ना तजाद आ जाता है स्टेटमेंट में।